گھر لٹانا جان دینا کوئی تجھ سے سیکھ جائے، جان عالم ہو فدا اے خاندان اہل بیت۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاة والسلام علیکہ یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ مدنی چینل کے ناظرین، مدنی چینل کا پروگرام ہے عظیم شہدائے اسلام، نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے صحابہ کرام اور اہل بیت اطہار میں وہ عظیم ہستیاں جن کو رب تبارک و تعالیٰ کی راہ میں شہید ہونے کی سعادت ملی، ان میں سے چند نفوس قدسیہ کا ہم ذکر خیر کرتے اور سنتے ہیں اور ان کے ذکر کی برکتوں سے حصہ پاتے ہیں۔ حضرت سیدنا سفیان بن عیینہ رضی اللہ تعالی عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ عند ذکر الصالحین تنزل الرحمہ، کہ جہاں صالحین کا، اللہ کے نیک بندوں کا ذکر ہوتا ہے، وہاں رب تبارک و تعالیٰ کی رحمتوں کا نزول ہوتا ہے۔ تو صحابہ کرام، اہل بیت اطہار یا ان کے بعد کے جو اولیاء ہیں، علماء ہیں، صوفیاء ہیں، ان کا ذکر مسلمان اس لیے کرتے ہیں کہ جب صالحین کا، اللہ کے نیک بندوں کا ذکر ہوتا ہے تو رحمت الہی کا نزول ہوتا ہے۔ تو اللہ کی رحمتوں سے حصہ پانے کے لیے اللہ والوں کا مسلمان ذکر خیر کرتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اہل بیت اطہار اور صحابہ کرام کی حقیقی محبت نصیب فرمائے، اسی محبت میں جینا اور اسی محبت میں مرنا نصیب فرمائے۔ آج کے ایپیسوڈ میں ہم دین اسلام کی ایک عظیم شخصیت کا ذکر خیر کریں گے جو صحابہ کرام میں بھی شمار ہوتے ہیں اور کم عمر صحابہ میں آپ کا شمار ہوتا ہے۔ آپ کے والد، آپ کی والدہ بھی صحابیت کے شرف سے مشرف ہیں اور عشرہ مبشرہ کی ایک عظیم ہستی سے بھی آپ کو نسبی اعتبار سے بڑا قرب کا رشتہ ہے، اور سرکار اعظم علیہ السلام کی بھی برکتیں لینے والی وہ شخصیت ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے ان کو اپنی راہ میں، حرم شریف میں، مسجد حرام میں شہید ہونے کا رتبہ عطا فرمایا ہے۔ وہ واقعہ کیا ہے انشاءاللہ اس کو بھی ہم سنیں گے۔ چنانچہ وہ عظیم ہستی جن کا ہم ذکر خیر کریں گے اور سنیں گے اور برکتیں پائیں گے، وہ صحابی رسول حضرت سیدنا مسور بن مخرمہ رضی اللہ تعالی عنہما ہیں۔ حضرت سیدنا مسور بن مخرمہ رضی اللہ تعالی عنہ کی ولادت 2 ہجری میں ہوئی، یعنی آپ علیہ السلام نے جب مکۃ المکرمہ سے مدینہ منورہ کی طرف ہجرت فرمائی تو ہجرت کے دوسرے سال حضرت سیدنا مسور بن مخرمہ رضی اللہ تعالی عنہ کی ولادت ہوئی۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ کا نام مسور اور آپ کے والد گرامی کا نام مخرمہ ہے، اور حضرت سیدنا مسور بن مخرمہ رضی اللہ تعالی عنہ کی کنیت کے حوالے سے 2 قول ہیں۔ ایک قول کے مطابق حضرت مسور بن مخرمہ رضی اللہ تعالی عنہ کی کنیت ابو عبد الرحمن ہے، اور ایک قول کے مطابق آپ کی کنیت ابو عثمان ہے۔ عشرہ مبشرہ میں سے ایک عظیم ہستی حضرت سیدنا عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالی عنہ سے حضرت سیدنا مسور بن مخرمہ رضی اللہ تعالی عنہ کو بڑا قرب کا رشتہ حاصل ہے۔ وہ رشتہ کیا ہے کہ حضرت سیدنا مسور بن مخرمہ رضی اللہ تعالی عنہ عشرہ مبشرہ کے عظیم فرد حضرت سیدنا عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالی عنہ کے بھانجے ہیں۔ حضرت سیدنا مسور بن مخرمہ رضی اللہ تعالی عنہ کی والدہ کا نام عاتکہ ہے جو کہ صحابیہ تھی، اور حضرت سیدنا مسور بن مخرمہ رضی اللہ تعالی عنہ کے والد یعنی حضرت مخرمہ رضی اللہ تعالی عنہ فتح مکہ کے موقع پر ایمان لائے اور صحابیت کے شرف سے مشرف ہوئے۔ تو یہ کتنے خوش نصیب صحابی ہیں۔ حضرت مسور بن مخرمہ رضی اللہ تعالی عنہ خود بھی صحابی ہیں، ان کی والدہ بھی صحابیہ ہیں، ان کے والد گرامی بھی صحابی ہیں، اور یہ عشرہ مبشرہ میں سے ایک عظیم فرد حضرت سیدنا عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالی عنہ کے بھانجے ہیں۔ مدنی چینل کے ناظرین، چونکہ حضرت سیدنا مسور بن مخرمہ رضی اللہ تعالی عنہ کی ولادت نبی پاک علیہ السلام کی ہجرت کے دوسرے سال ہوئی، حضرت سیدنا مسور بن مخرمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی 8 سال کی عمر تھی کہ جب آپ علیہ السلام نے دنیا سے پردہ فرمایا۔ اس کم عمری کے باوجود حضرت سیدنا مسور بن مخرمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پیارے آقا علیہ السلام کی ارشادات سنے اور ان کیفیات کو، ان لمحات کو یاد رکھا اور پھر آگے امت کے لیے بیان کیا۔ چنانچہ حضرت سیدنا مسور بن مخرمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ایک مرتبہ
سرکار اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم وضو فرما رہے تھے اور میں پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی پشت انور یعنی پیٹھ مبارک کے پیچھے کھڑا تھا، اور چونکہ یہود نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام یعنی آخری نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی نشانیوں کو آسمانی کتابوں میں پڑھ چکے تھے، آسمانی کتابوں میں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی علامات کو بیان کیا گیا کہ جو نبی آخر الزمان ہوں گے ان میں یہ علامات ہوں گی، تو اب یہود کا یہ انداز تھا کہ وہ ان نشانیوں کو آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات اقدس میں تلاش کرتے، اور کئی خوش نصیب ایسے تھے جو ان نشانیوں کو دیکھ کر حق کی طرف مائل ہوئے اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا کلمہ پڑھ کر دین اسلام میں داخل ہوئے۔ چنانچہ حضرت مسور بن مخرمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ایک یہودی نے مجھ سے کہا کہ اپنے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی پشت انور پیٹھ مبارک سے کپڑا ہٹاؤ، کیونکہ آسمانی کتابوں میں آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی آخری نبی کی ایک علامت یہ بھی تھی کہ ان کی پشت اقدس پر مہر نبوت ہے۔ چنانچہ اس مہر نبوت کو دیکھنے کے لیے حضرت سیدنا مسور بن مخرمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا گیا کہ اپنے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی پیٹھ سے کپڑا اٹھاؤ۔ حضرت سیدنا مسور بن مخرمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ جب میں آگے بڑھا اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی پشت انور سے کپڑا ہٹایا تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے پانی کا ایک چھینٹا مجھ پر مارا، یعنی یہ ایک محبت بھرا انداز تھا جو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت مسور بن مخرمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ اپنایا، کیونکہ آپ کی عمر مبارک بھی چھوٹی تھی۔ حضرت سیدنا مسور بن مخرمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ عطائے مصطفیٰ کا بیان کرتے ہوئے ذکر کرتے ہیں کہ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ایک تھال میں مجھے کھجوریں عطا فرمائیں۔ یہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام سے محبتوں کا انداز ہے کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام اپنے صحابہ کرام کو، اہل بیت اطہار کو یا دیگر مسلمانوں کو جب اپنی عطاؤں سے نوازا کرتے تو وہ فخر کرتے ہوئے ان کا ذکر کیا کرتے تھے کہ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے مجھے فلاں چیز عنایت فرمائی اور پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فلاں نوازش مجھ پر فرمائی۔ مدنی چینل کے ناظرین، حضرت سیدنا مسور بن مخرمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ چونکہ خود بھی صحابی ہیں، آپ کے والد گرامی بھی صحابی، آپ کی والدہ بھی صحابیہ، حضرت عبد الرحمن بن عوف کے آپ بھانجے ہیں، تو آپ کی تربیت کس شاندار انداز میں ہوئی تھی۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑے عبادت گزار تھے اور مسجد حرام سے آپ کو بڑی محبت تھی، طواف سے، رب تبارک و تعالیٰ کی عبادت سے آپ کو بڑی محبت اور بڑا لگاؤ تھا۔ چنانچہ سیر اعلام النبلاء میں حضرت سیدنا مسور بن مخرمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے ذکر کیا جاتا ہے کہ کان یصوم الدہر، کہ حضرت مسور بن مخرمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کثرت سے روزے رکھا کرتے تھے، روزوں سے آپ کو محبت تھی، رب کی رضا کے لیے آپ رمضان کے علاوہ بھی روزوں کا اہتمام فرماتے تھے، اور جب آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مکے سے کہیں باہر تشریف لے جاتے تو جتنے دن حضرت سیدنا مسور بن مخرمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مکے سے باہر رہتے، واپس آنے کے بعد عبادت کے ذریعے، طواف کے ذریعے گویا کہ اس کی تلافی کیا کرتے تھے۔ سیر اعلام النبلاء میں حضرت سیدنا مسور بن مخرمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ شاندار ادا اور عبادت سے محبت کا انداز ذکر کیا گیا ہے کہ وَكَانَ إِذَا قَدِمَ مَكَّةَ طَافَ لِكُلِّ يَوْمٍ غَابَ عَنْهَا سَبْعَ وَصَلَّى رَكَعَتَيْنِ، یعنی حضرت سیدنا مسور بن مخرمہ رضی اللہ تعالی عنہ جتنے دن مکے سے باہر گزارتے، واپس آ کر ہر دن کے حساب سے کعبۃ اللہ شریف کا طواف کر کے 2 رکعت نماز ادا فرمایا کرتے تھے۔ سبحان اللہ، یہ عبادت کا انداز ہے کہ جتنے دن مکے سے دور رہے، واپس آنے کے بعد آپ طواف فرمایا کرتے تھے، گویا کہ اس کی تلافی کیا کرتے تھے۔ تو یہ صحابہ کرام کا جذبہ ہے کہ اگر کسی عذر کی وجہ سے بظاہر وہ کوئی عبادت نہ کر پاتے تو بعد میں اس کا ازالہ کیا کرتے اور عبادت بجا لایا کرتے۔ مدنی چینل کے ناظرین، حضرت مسور بن مخرمہ رضی اللہ تعالی عنہ کی اگرچہ بظاہر عمر چھوٹی تھی، لیکن آپ صحابہ کرام کی صحبت میں رہا کرتے، ان سے علم دین سیکھا کرتے اور ان کی اچھی عادات کو اپنانے کی کوشش کیا کرتے تھے، اور نیک لوگوں کی صحبت اختیار کرنا، اس کا قرآن و حدیث میں حکم بھی موجود ہے۔ صالحین کے ساتھ، سچوں کے ساتھ رہنے کا حکم دیا گیا ہے، جو اللہ تبارک و تعالیٰ سے ڈرنے والے ہیں، تقوی اختیار کرنے والے ہیں، ان کی صحبت میں رہنے کی ترغیب موجود ہے۔ چنانچہ حضرت مسور بن مخرمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسلمانوں کے دوسرے خلیفہ حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی صحبت میں رہا کرتے تھے، اور اس کی وجہ بھی بیان کرتے ہیں کہ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں یہ کیوں حاضری دیا کرتے تھے۔ چنانچہ حضرت مسور بن مخرمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود بیان کرتے ہیں کہ ہم فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ رہا کرتے،
ان کی صحبت کو اختیار کرتے تاکہ ان سے تقوی، ورع اور پرہیزگاری کو سیکھیں۔ تو بزرگوں کی بارگاہ میں حاضر ہونا اور ان سے نیکی کے طریقوں کو سیکھنا، یہ صحابہ کرام کا انداز ہے۔ حضرت سیدنا مسور بن مخرمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابہ کرام کی تربیت کا شاہکار تھے، فیضان مصطفیٰ سے بھی حصہ لینے والے تھے، اور اپنے والد گرامی، اپنی والدہ ماجدہ حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور دیگر صحابہ کا فیض لینے والے تھے۔ تو آپ کی تربیت اس شاندار انداز میں ہوئی کہ آپ معاشرے کے با کردار نوجوان تھے۔ چنانچہ ایک مرتبہ یمن سے کچھ چادریں حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس بھجوائی گئیں، تو فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہ چادریں تقسیم فرما دیں، لیکن ایک چادر جو بڑی قیمتی تھی، بڑی شاندار تھی، فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا کہ مجھے قریش کے نوجوانوں میں سے کسی ایسے نوجوان کے بارے میں بتاؤ جس نے اچھی تربیت پائی ہو۔ یعنی قریش کے نوجوانوں میں جو اچھی تربیت کا شاہکار ہیں ان کا نام بتایا جائے، ان کو نومینیٹ کیا جائے تاکہ یہ شاندار یمنی چادر اسے پیش کی جائے۔ تو لوگوں نے سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں عرض کی کہ وہ بہترین تربیت کا شاہکار جو قریش کے نوجوانوں میں ہیں وہ کوئی اور نہیں بلکہ حضرت سیدنا مسور بن مخرمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ لہذا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہ چادر حضرت سیدنا مسور بن مخرمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو عطا فرما دی۔ مدنی چینل کے ناظرین، اللہ والوں کی ایک خوبی، ایک شان اور ایک علامت یہ بھی ہے کہ وہ قرآن مجید کی تلاوت سے بڑی محبت رکھتے تھے، اور قرآن مجید کی جب وہ تلاوت کرتے یا کسی کو تلاوت کرتے ہوئے سنتے تو ان پر ایک رقت کی کیفیت طاری ہوتی، خشیت الہی کا غلبہ ہوتا، اور اس حوالے سے کئی صحابہ کرام اور کئی اولیاء کرام کے واقعات بھی کتابوں میں موجود ہیں۔ چنانچہ حضرت سیدنا مسور بن مخرمہ رضی اللہ تعالی عنہ بھی ان خوش نصیبوں میں شمار ہوتے ہیں کہ جنہیں قرآن سے بڑی محبت تھی، اور قرآن کی تلاوت سن کر حضرت سیدنا مسور بن مخرمہ رضی اللہ تعالی عنہ پر ایک خاص کیفیت طاری ہو جاتی، خشیت الہی کا غلبہ ہو جاتا۔ چنانچہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ آپ کے سامنے اگر قرآن مجید کی تلاوت ہوتی، آپ کسی کو قرآن کی کوئی آیت تلاوت کرتے ہوئے سنتے تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر ایسی کیفیت طاری ہوتی کہ بعض اوقات آپ پر غشی طاری ہو جاتی اور کئی دنوں تک آپ بے ہوش رہتے۔ اس حوالے سے کئی واقعات ملتے ہیں کہ جب اللہ والوں کے سامنے قرآن مجید کی تلاوت کی جاتی، وہ اللہ کے کلام کو سنتے تو خشیت الہی، خوف الہی کا ان پر ایسا غلبہ ہوتا کہ وہ بے ہوش ہو جایا کرتے۔ اور کئی بزرگان دین کے حوالے سے یہاں تک تحریر کیا گیا کہ قرآن مجید کی آیتوں کو سن کر ان پر ایسی کیفیت طاری ہوتی کہ ان کے جسموں سے ان کی روح جدا ہو جاتی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن مجید سے ایسی محبت عطا فرمائے، قرآن مجید سے لو لگانے کی توفیق عطا فرمائے، اور قرآن مجید کو حرز جاں بنانے، اس کے احکامات کو سمجھنے اور ان پر عمل کرنے اور قرآن مجید کی تعلیمات کو عام کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ مدنی چینل کے ناظرین، حضرت مسور بن مخرمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا شمار شاندار تاجروں میں ہوتا ہے۔ حضرت سیدنا مسور بن مخرمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑے امانت دار تاجر تھے اور مسلمانوں کی خیر خواہی فرمایا کرتے تھے۔ نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، الدین النصیحہ، دین خیر خواہی کا نام ہے۔ شارحین حدیث نے اس حدیث کے تحت کئی نکات بیان کیے ہیں۔ اگر ہم صحابہ کرام اور اہل بیت اطہار کی زندگیوں کا مطالعہ کرتے ہیں، ان کی سیرت کا مطالعہ کرتے ہیں، تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی تربیت لینے والے یہ صحابہ اور اہل بیت اطہار مسلمانوں کے لیے زبردست اور بہترین خیر خواہ ہوا کرتے تھے۔ کئی واقعات ملتے ہیں، چنانچہ حضرت مسور بن مخرمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں بھی یہ ذکر کیا گیا کہ ایک مرتبہ آپ نے تجارت کا بہت سا مال ذخیرہ کیا، آپ کے پاس بہت سارا مال سٹاک موجود تھا، اور کیفیت یہ ہوئی کہ جب خزاں کا موسم آیا تو اناج وغیرہ کی قلت ہو گئی، مہنگائی ہو گئی، چیزیں مہنگی ہو گئیں۔ عموماً کیا ہوتا ہے کہ جب چیزیں مہنگی ہوتی ہیں لوگ اسٹاک کرتے ہیں اور پھر مہنگے داموں میں اس کو بیچتے ہیں، سستی چیز خرید کر مہنگے داموں میں بیچی جاتی ہے۔ کاروبار کا یہ انداز بھی بعض افراد اختیار کرتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کاروبار میں بھی اور زندگی کے ہر نشیب و فراز میں اپنے مسلمان بھائیوں کے ساتھ خیر خواہی کرنے، ان کا بھلا چاہنے کی سعادت عطا فرمائے۔ ہم دوسرے مسلمانوں کا بھلا چاہیں گے تو انشاءاللہ عز و جل ہمارے ساتھ بھی خیر کا معاملہ ہوگا۔ اب نارملی ہوتا یہ ہے کہ جب مہنگائی ہوتی ہے تو سستی خریدی ہوئی چیز
مہنگے داموں ہی بیچی جاتی ہے۔ حضرت سیدنا مسور بن مخرمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب چیزوں کا اسٹاک کر لیا، بہت سارا ذخیرہ ہو گیا اور ان چیزوں کی قیمت جب بڑھ گئی تو عام تاجروں کی طرح آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان چیزوں کو مہنگے داموں نہ بیچا، بلکہ خیر خواہی مسلمین کے لیے یہ ارشاد فرمایا کہ اب مسلمانوں سے نفع لینا مجھے ناگوار گزرتا ہے، جو میرے پاس آئے گا میں اسے اسی قیمت پر بیچوں گا جس پر میں نے خریدا ہے۔ سبحان اللہ۔ مدنی چینل کے ناظرین، کتنا شاندار انداز ہے صحابہ کرام کا کہ اگر مہنگائی ہو جائے اور چیز سستے میں خریدی تھی، کم داموں میں خریدی تھی، تو اب نارملی یہ ہوتا ہے کہ جب چیز کا ریٹ بڑھ جاتا ہے تو مارکیٹ میں اس نئے ریٹ کے مطابق چیز کو بیچا جاتا ہے، لیکن صحابہ کرام کو مسلمانوں کے ساتھ خیر خواہی کا، نصیحت کا انداز دیکھیں کہ سستی خریدی ہوئی چیز مہنگی ہونے کے باوجود پرانے داموں میں بیچی جاتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالی صحابہ کرام کی ان اداؤں کو بھی ہمیں اپنانے کی توفیق عطا فرمائے۔ مدنی چینل کے ناظرین، حضرت سیدنا مسور بن مخرمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو عظیم صحابی ہیں، آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اہل بیت اطہار سے بھی بڑی عقیدت اور محبت تھی، اور صحابہ کرام کا بھی آپ ادب و احترام کیا کرتے تھے۔ یعنی صحابہ کرام میں بھی یہ انداز ملتا ہے کہ یہ نفوس قدسیہ اپنے بڑوں کا ادب کیا کرتے تھے۔ صحابہ کرام اہل بیت اطہار سے محبت کرتے، اہل بیت اطہار صحابہ کرام سے محبت کرتے، اور ان محبتوں کے کئی واقعات احادیث مبارکہ اور سیرت کی کتابوں میں موجود ہیں۔ چنانچہ حضرت سیدنا امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کے بعد جب حضرت سیدنا زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدینہ منورہ تشریف لائے تو حضرت مسور بن مخرمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے پاس پہنچے اور ان سے عرض کی کہ اگر میرے لائق کوئی خدمت ہو تو حکم فرمائیے گا۔ یہ آپ کا انداز تھا، اور آپ کے بارے میں آتا ہے کہ جب بھی آپ حضرت سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ذکر خیر کرتے، کاتب وحی صحابی رسول حضرت سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جب بھی تذکرہ ہوتا تو حضرت مسور بن مخرمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے لیے ضرور رحمت کی دعا فرمایا کرتے تھے۔ حضرت سیدنا مسور بن مخرمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کا واقعہ علماء کرام نے کچھ یوں ذکر کیا کہ جب یزید کی فوجیں معاذ اللہ مکہ المکرمہ پر لشکر کشی کے لیے آئیں اور جبل ابو قبیس پر اور مختلف مقامات پر ایک پتھر پھینکنے کا آلہ جس کو منجنیق کہا جاتا ہے، اس منجنیق کے ذریعے معاذ اللہ جب مسجد حرام پر سنگ باری کی گئی تو اس وقت حضرت سیدنا مسور بن مخرمہ رضی اللہ تعالی عنہ حرم شریف میں موجود رب کی عبادت کر رہے تھے۔ ایک پتھر آیا جو آپ کے رخسار اور کنپٹی پر لگا، جس کی وجہ سے آپ شدید زخمی ہو گئے اور زمین پر تشریف لے آئے، اور کئی دن آپ زخمی حالت میں رہے، اور بالآخر آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے شہادت کا جام نوش فرمایا۔ حضرت سیدنا عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو صحابی ابن صحابی ہیں، حضرت زبیر بن عوام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے صاحبزادے ہیں، انہوں نے حضرت سیدنا مسور بن مخرمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نماز جنازہ ادا فرمائی، اور پھر اس کے بعد مکہ المکرمہ کے مشہور اور مقدس قبرستان جنت المعلا میں حضرت سیدنا مسور بن مخرمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تدفین کی گئی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے درجات کو مزید بلند فرمائے، اور آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات اقدس میں جو شاندار صفات موجود تھی، جو اخلاق کریمہ موجود تھے، جن میں سے بعض باتوں کا ہم نے ذکر سنا، اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں اپنانے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ مدنی چینل دیکھتے رہیے۔ گھر لٹانا جان دینا کوئی تجھ سے سیکھ جائے، جان عالم ہو فدا اے خاندان اہل بیت۔